الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، میں نے گزشتہ دنوں بیان دیا تھا جس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جن میں سے کوئی بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ کی راہ میں دینے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی
رضا کو مقصود کر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا صرف اس کا مقصد ہو، اس طرح خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، لوگ جمع ہوئے ہوں گے، آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری راہ میں میری رضا کے لیے خرچ کیا کرتے تھے؟ تو کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کیے ہوئے کو قبول بھی فرما دے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، یہ خرچ کرنا، راہ خدا میں دینا، یہ کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں بندوں میں سے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو اس طرح سے خرچ کرے کہ اس کا دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی لے گا۔ مگر آج الٹ ہو رہا ہے، آج ہم چاہتے ہیں کہ میرا نفس خوش رہے، میرے جی میں مجھے خوشی ہو، لوگ تعریف کریں۔ یاد رکھیں اس طرح سے خرچ کیا ہوا جس میں اللہ کی رضا مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو، وہ نفع دینے والا نہیں۔ وہ خرچ کرنا، وہ صدقہ کرنا کچھ نفع نہیں دے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کے شروع سے ہی میں نے تلاوت کی ہے۔ فرما الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ فرمایا الف لام میم، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ فرمایا جو لوگ غیب کی تصدیق کرتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان امور کی اہمیت بہت زیادہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے۔ تو فرمایا ایک ایمان بالغیب اور نماز کو قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنا۔ تو ذرا غور کریں، فرمایا رزقناہ، پورے قرآن کریم کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رزق دینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے، کیونکہ پوری مخلوق کو رزق وہی دیتا ہے۔ ذرا غور کریں میرے پیارے دوست اور بزرگوں،
جب رزق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں تو پھر تقسیم رزق بھی اسی کے اختیارات میں ہے. اس کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا، اس کے سوا کوئی رازق ہے ہی نہیں. جب دینے والا خدا، کھلانے والا خدا، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، اس میں انسان کی کوئی تکمیل نہیں، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، تو پھر اس اپنے عطا کردہ مال میں سے غریبوں کے لیے خرچ کرنے کا حکم بھی وہی دے رہا ہے. اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ اس کے حکم کی فوری تعمیل کریں، فوراً اس کے حکم کو بجا لائیں. مالک کائنات جو ہوا، خالق کائنات جو ہوا، اس کے حکم پر عمل کریں تاکہ اس کی ناراضگی نہ مول نہ لینی پڑے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے مال عطا کرنے والا اللہ، دینے والا اللہ، دیا اسی نے، مانگنے والا بھی ہو. اور کہا مانگا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، بے کسوں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے. یہ ہے غریب پروری کی تابندہ تاریخ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اس میں سے کچھ خرچ کر لو جو ہم نے تم کو دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے خرید و فروخت اور نہ دوستی اور سفارش کام آئے گی. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا قیامت کے دن وہی کام آئے گا جو اپنے مال سے اپنے ہاتھوں خرچ کر دیا ہوگا. انسان کا خیال ہوتا ہے میں تجارت میں بڑی ترقی کر جاؤں، اس کی ترقی کی فکر میں رہتے رہتے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے کس بات کی پرواہ ہے، میرا کاروبار، میری دوستیاں، میری سفارشیں اس قدر زیادہ ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے مالک کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کاروبار، حلقہ احباب، سفارشات قیامت کے دن کچھ کام نہیں دیں گے، کچھ کام نہیں دیں گے. اس لیے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے آ جاؤ تاکہ قیامت میں راحت اور سکون پا سکو. اور مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے اولاً تو ہم خرچ نہیں کرتے اور خرچ کر بھی دیتے تو احسان جتلاتے ہیں. ایسے احسان جتانے والوں کے لیے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو اپنی دولت خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کو خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، نہ ان کو ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. بعض لوگ ترغیب دلانے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ تو کر دیتے ہیں مگر بعد میں اپنی زبان کے تیروں سے اس شخص کا دل چھلنی کر دیتے ہیں جس پر خرچ کیا ہوتا ہے. اس طرح ان کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ثمرات و برکات سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانے سے منع فرماتا ہے تاکہ ان کا یہ عمل ضائع نہ ہو.
مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اس کو ذرے ذرے کا علم ہے، پتے پتے کا علم ہے، ریزے ریزے کا علم ہے۔ قیامت کے دن مالک کائنات کے یہاں سے نوازشات ہوگی، انعامات ملیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو بہترین صلہ دیا جائے۔ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ کتنے عظیم انعامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دنیا میں دولت مند کو دولت کی وجہ سے ہر وقت خطرات رہتے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، بے شمار حسد اور نفرتیں کرنے والے، دشمنیاں کرنے والے، تلخیاں اڑانے والے، حکمرانوں کا جبری ٹیکس وصول کرنے والے لوگ الزامات دائر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ان سب سے محفوظ ہے۔ اور مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں ترقی ہوتی ہے۔ فرما وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو اور اپنے لیے بلائی کرو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جو خود غرضی سے بچایا جائے وہی کامیاب ہے۔ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ اگر اللہ کو قرض دو تو وہ تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی قدر پہچانتا ہے، برائی کا بدلہ لینے میں بردبار ہے۔ اس کی تم نافرمانی بھی کرو تو برداشت کر لیتا ہے، مگر آج بیٹا باپ کی نہ مانے، بھائی بھائی کی نہ مانے، بیٹی ماں کی نہ مانے، پڑوسی پڑوسی کی نہ مانے، اس سے بات کرنا بند کر دیا جاتا ہے، راستے سے نکلنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ بیٹا باپ کی نافرمانی کرے، باپ کہتا ہے اگر یہ گھر میں آئے گا تو میں سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ یہ تجربہ شاہد ہے آج اس کا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ اس مال کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اس کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے، اس کی رضا کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے، دوسرے مال کے بالمقابل اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو اس کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف جو اس کی راہ میں خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس میں اس کے بالمقابل اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے رزق کا کوئی ایسا دروازہ کھول دیتے ہیں جس کا پہلے اندازہ اس کو نہیں۔ اس کی تجارت کے مال میں ایسا منافع عطا فرماتے ہیں، ایسا نفع عطا فرماتے ہیں جس کا پہلے سے اس کو کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے وجدان کی اور عرفان کی ضرورت ہے، یہ عقل کی دنیا میں ذرا دیر سے ہی سماتا ہے۔ ویسے بھی عقل مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہے، اور روحانیت اس کے لیے دل کی دنیا میں جذبہ اور ولولہ پیدا کرتی ہے۔ خرچ کے جو ثمرات سامنے آتے ہیں اس سے بھی دل قلبی دنیا ہی محسوس کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھوتری ہوتی ہے، اور اس کی مثال میں آپ سے خرچ بیان کرتا چلوں۔ قرآن پاک پارہ نمبر 3
رکن نمبر 4 کی شروعات میں ہے، فرمایا مالک کائنات، خالق کائنات نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانہ کی سی ہے کہ جس میں 7 بالیں ہوتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا سب جانتا ہے، وہ وسعتوں کا مالک ہے۔ اب ذرا غور کریں، آپ نے اندازہ فرمایا کہ زمین میں ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، مگر قدرت خداوندی نے ایک دانے کا 100 دانہ بنا دیا۔ یہ تو مشاہدے کی بات ہے، اگر کسی کی عقل اور خرد پر تالے پڑ گئے ہوں تو وہ مشاہدے کی عینک سے دیکھ لے۔ زمیندار نے ایک دانہ زمین کے سپرد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زمیندار کو ایک دانے کا 100 دانہ بنا کر واپس کر دیا۔ اسی طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اسے مختلف انداز سے بڑھا کر خرچ کرنے والے کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا دیں زیادہ دیں، تھوڑا دیں زیادہ لیں، یہ ہے اللہ کی۔ ذرا غور